السلام علیکم، میں ملک ریاض ہوں۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ میرے بندے ایسے ہیں جو کبھی نیکی کا کام کر لیتے ہیں اور کبھی جو ہے نا گناہ کر لیتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ وہ پوری طرح میری طرف مائل نہیں ہیں، اللہ کی طرف پوری طرح مائل نہیں ہے۔ کچھ طبقہ ایسا بھی ہے، اور کوئی طبقہ ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے لیکن پہچانتا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے صحیح طرح سے، اور وہ ذرا غلط طریقے سے اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے۔ اور ایک طبقہ تو ایسا ہے بالکل جو سرے سے اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے جی یہ بس کائنات ویسے ہی بن گئی، یہ کائنات کا نظام بس ویسے ہی چل رہا ہے اور یہ چلتے چلتے ویسے ہی یہ ختم ہو جائے گا۔ تو کچھ طبقہ ایسا بھی ہے، اور اتنا بڑا ظلم وہ کر رہے ہیں کہ اتنے عظیم اللہ کو وہ ماننے کے لیے جو ہے نا وہ تیار نہیں ہے، پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی اگر ہم رحمت کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی جو انسانوں کے ساتھ، بندوں کے ساتھ جو محبت ہے، اس کے اوپر غور کیا جائے تو انسان کا جو ہے نا دل وہ نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ اس آیت پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ محبت کی انتہا کر دی کہ یہ عام آدمیوں کو اللہ نے نہیں پکارا۔ مطلب یہ کہ یہ آیت پاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے لیے نہیں ہے، یہ ایسے بندوں کے لیے نہیں ہے جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی غلامی میں گزار دی، اللہ کی محبوب کی غلامی میں گزار دی۔ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جنہوں نے وہ پہاڑ کے برابر جو ہے نا اعمال کیے، ساری زندگی جو ہے نا وہ بچوں کو بھوکا رکھا لیکن رشوت کی طرف نہیں دیکھا، ساری زندگی جو ہے نا افلاس کے اندر گزار دی اور بھوک کے اندر گزار دی، لیکن حرام کا ایک لقمہ نہ اپنے حلق میں اتارا، نہ اپنی اولاد کے حلق میں اتارا، نہ بیوی بچوں کے حلق میں اتارا۔ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ آیت پاک، ایسے لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جنہوں نے ساری زندگی جو ہے نا اللہ کی عبادت کی، صبح و شام اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے رہے، ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے، میں مختصراً بتاؤں کہ یہ آیت پاک جو ہے نا وہ رابعہ بصری جیسی پاک خاتون کے لیے نہیں ہے، یہ آیت پاک جو ہے نا وہ حق بہو جیسے اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ آیت پاک ایسے لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ساری زندگی اللہ کو نہیں پکارا، ساری زندگی کو اللہ کو راضی کرنے والے کام نہیں کیے۔ لیکن اس آیت پاک کی جو مٹھاس ہے، چاشنی ہے، جو محبت ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آیت پاک کے اندر جیسے کہ ایک شہد ہوتا ہے نا، انسان کھاتا ہے تو انسان کی زبان بھی میٹھی ہو جاتی ہے اور انسان کو بہت سرور آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت پاک کے اندر جو اللہ کی محبت کی مٹھاس ہے وہ شہد سے کئی گنا زیادہ ہے کہ اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو۔ اب کوئی ایک بندہ نافرمانی کا کام کرتا ہے، ایک بچہ ہے جو اپنے والدین کی بات کو نہیں مانتا ہے، ایک ملازم ہے جو اپنے افسر کی بات کو نہیں مانتا ہے، اپنے باپ جو ہے نا اپنے باپ کی بات کو نہیں مانتا ہے، ماں کی بات کو نہیں مانتا ہے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، چار دفعہ نہیں، زیادہ دفعہ جب نہیں مانتا ہے تو وہ بھی غصے میں آ کر کبھی کبھار اسے غصے سے پکارتا ہے، اوے ادھر آ، کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھار اس سے بھی زیادہ غصے سے آ کر پکارتا ہے اپنے ہی شاگرد کو، اپنے ہی بچے کو، اپنے ہی ماتحت کو، اپنے ہی ملازم کو، وہ اس انداز سے، اپنے ہی بڑے یا چھوٹے بھائی کو اس انداز سے وہ بلاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت لہجہ اختیار کیا ہے، یا عبادی الذین، کہ اے میرے بندو، اتنی خوبصورتی کے ساتھ پکار ہے کہ جب تم اپنے نفس کے اوپر، اپنی جان کے اوپر ظلم کر بیٹھو، مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں کے اندر لپیٹ دو، ٹھیک ہے، اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے آپ گناہوں کے اندر مکمل ڈوب چکے ہوں، آپ کا کوئی بھی ایک بھی ذرہ، آپ کے جسم کا ایک بھی حصہ جو ہے نا وہ ثابت نہ ہو، سارا کا سارا گناہوں کے اندر لتھڑا ہوا ہو، لپٹا ہوا ہو، تو پھر بھی آپ میری بارگاہ میں آ جاؤ تو میں آپ کو بخش دوں گا، میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے داؤد، اگر آپ کی اس قوم کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، کیونکہ وہ نافرمان قوم تھی، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ کی قوم کو یہ بات پتہ چل جائے کہ میں ان سے کس قدر محبت کرتا ہوں تو یہ ان کے کلیجے پھٹ جائیں. مطلب یہ کہ ان کو احساس اگر ہو جائے، اگر ان کو لگ پتہ جائے کہ اللہ میرے ساتھ کتنا محبت کرتا ہے، تو یہ جتنا بھی بڑے سے بڑا گناہ گار کیوں نہ ہے، جتنا سے بڑا پتھر دل شخص کیوں نہیں ہے آپ کی قوم کا، تو وہ جو ہے نا اس کے کلیجہ پھٹ جائے کہ اتنا عظیم اللہ، اتنا خوبصورت اللہ، اور وہ میری جو ہے نا گناہوں کی جو ہے نا انتہا نہیں ہے، لیکن اس کی رحمت کو دیکھو کہ وہ پھر بھی جو ہے نا میری طرف آ رہا ہے اور مجھے بلا رہا ہے اپنی طرف. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے. اگر کوئی لرزش، کوئی کمزوری انسان سے ہو جائے تو پھر واپس اللہ کی طرف لوٹ جائے، پھر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو، اپنے ایک رابطے کو مضبوط رکھیں، اور وہ رابطہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں. اللہ کا جو ذکر ہے وہ انسان کو اللہ کی طرف مائل کرتا ہے، اور اللہ کو بھول جب جاتا ہے انسان، دنیا کے اندر زیادہ کھو جاتا ہے، تو وہ پھر اللہ سے دوری ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ کے ذکر کو اپنائیے، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک محبت کو اپنے دل میں جگہ دیجیے، آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک کو جو ہے نا اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے رسول کی ذات پاک کو لے کے آئیے، آپ کی محبتوں کو لے کے آئیے، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے. شکریہ.